معتبر نہیں ہے، مستند نہیں ہے۔ جس طریقے سے ڈاکٹریٹ کے نظام کو جانتا ہے وہی مشورہ دے سکتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر اس کا اسپیشلسٹ ہے اور یہ ڈاکٹروں کا یہ نظام ہے اور یہ نظام ہے۔ اب ڈاکٹروں کے نظام کے اندر میں کوئی میستری اور کوئی پڑھائی اگر مشورہ دے تو میڈیکل لائن کے اندر میں اس پڑھائی کا یا میستری کا مشورہ وہ بھی اپنی جگہ خدمت ہوگی، کام ہوگا، لیکن میڈیکل لائن کے اندر میں میستری کا اور پڑھائی کا مشورہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ نادانی سے اگر کوئی یہ بھی ہمارا بہترین مکان بنایا ہے ماشاءاللہ، اور یہ بھی ماشاءاللہ یہ لکڑی کے بہت اچھے دروازے اور فرنیچر بناتا ہے، تو اتنی خوبی اس کے اندر میں ہے، تو اس خوبی کی بنیاد پر اب اس کو میڈیکل لائن کے اندر میں اگر اس کا مشورہ سنو تو یہ بیوقوفی ٹھہرائی جائے گی، اس لیے کہ وہ لائن کا نہیں ہے۔ وہ ضروری ہے دنیاوی اعتبار سے اسی کا مشورہ قابل قبول، قابل اتفاق، اور اسی کا مشورہ مانے جانے کے قابل رہے گا جو اس لائن کا ماہر ہے۔ اسی طریقے سے اولیاء، یہ تو بہت اہم ڈپارٹمنٹ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جو قیامت تک ہر زمانے کے اندر میں رہے گا، اور ان کے ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نظام عالم کا نظام ہوتا ہے، اور ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نظاموں کو چلاتا ہے۔ تو پھر اب اس اہم اور اونچے مقام کے معاملات میں اور ان لوگوں کی پہچان کے لیے اگر کوئی آدمی اہل کتاب سے پوچھے، برادران وطن سے پوچھے، یا عام مسلمانوں سے اولیاء کے بارے میں اور معاملات میں پوچھے، یا کوئی اور رخ کے اعتبار سے پوچھے، بلکہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، کم سمجھگی کی وجہ سے، کیونکہ ہر ایک کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ قرآن کو پورا سمجھ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک کو جس بندے کو جتنا چاہے گا اتنی ہی سمجھ عطا کرے گا۔ آج تک کوئی یہ دعویٰ سوا جہاں کے مالک میرے آقا کی کوئی نہیں کر سکا، کسی کو حق نہیں ہے کہ پورے قرآن پاک کا حق جانتے ہیں، وہ صرف ذات مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اب اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین بھی قابل عظمت اور قابل عقیدہ ہے، لیکن دو جہاں کے مالک میرے آقا نے جن صحابہ کو قرآن پاک کا جتنا فہم عطا فرمایا، کل کی صورت میں صرف مالک میرے آقا کی ذات ہے، پورے قرآن پاک کے علم اور پورے قرآن پاک کی حقیقت اور پورے قرآن پاک کے سمجھنے اور سمجھانے کا حق صرف دو جہاں کے مالک کا ہے۔ لیکن دو جہاں کے مالک میرے آقا اپنی امت میں سے جن پر جتنا قرآن پاک کو کھولیں گے اور جس درجے میں کھولیں گے اور جتنا عطا کریں گے، نالے پاک مصطفیٰ کی خیرات ملے گی۔ اگرچہ کہ تمام صحابہ ہیں، لیکن ہر صحابی کو مفسر قرآن نہیں مانا جائے گا، اور پورے قرآن پاک کا سمجھنے والا عقیدے کے اعتبار سے وہ عظمت والے ضرور ہے، لیکن یہ اعزاز بھی دو جہاں کے مالک میرے آقا نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اور اس کے بعد میں یہ اعزاز مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کی آل میں اور اہل بیت میں ائمہ طریقت میں چلا۔ کہ کون تھے وہ؟ کہ دو جہاں کے مالک میرے آقا کے پاس میں جو قرآن مکنون ہے، اصل قرآن ہے، اس کو سمجھنے، اس کو سمجھانے، اس کی تفسیر بتانے، تفسیر کرنے کہ کل مستحق اور کل ذات جو مالک ہے وہ میرے دو جہاں کے مالک میرے آقا کی۔ لیکن آپ نے اپنی امت میں، حتیٰ کہ صحابہ میں، جن کو جتنا چاہا یہ دولت کا کوئی کسی کو خطرہ عطا کیا، کسی کو خطرے کا 1000واں حصہ عطا کیا، اور وہی عطا کی بنیاد پر وہ اپنے وقت میں مفسر قرآن بنے، اور وہ اپنے وقت میں محدث اعظم بنے، اور وہ اپنے وقت کے اوپر قرآن پاک کے معنی اور معارف کو جاننے والے بنے، اور اسی اس نور کی وجہ سے جو دو جہاں کے مالک قرآن پاک کے ان حقیقتوں کا معرف اگر کسی کو کسی زمانے میں عطا فرمایا تو پوری دنیا ان کے گرد میں گردش کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس لیے مفسرین قرآن کے اندر میں حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کی خصوصیت ہے کہ دو جہاں کے مالک میرے آقا نے قرآن پاک کا فہم اور علم تفسیر اور انسانیت تک قرآن پاک کو سمجھانے کا جتنا چاہا وہ حق عطا کیا،
اور پھر خیر والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اس میں ہرس نہیں کرتے کہ ہم کو بھی چاہیے، ہم کو بھی ملے. یہ تو بعد کے زمانے کی گمراہیت ہے. یہ تو ایسے ہی ہوگا کہ ایک عرصہ چلتا ہوا آدمی بھی ڈاکٹر کے آلے کو دیکھ کر، بازار سے آلے کو خرید کر اور بہترین سفاری کو پہن کر اور داڑھی مڈا کر ڈاکٹر جیسی حرکت اور حیت کو بنا کر وہ اپنے کو کہنا شروع کر دے کہ میں بھی ڈاکٹر ہوں. ڈاکٹر نہیں ہے، وہ بے وقوف ہے، نہیں مانا جائے گا. اسی طریقے سے تو جہاں کے مالک میرے آقا کو جو نعمتیں خاص نوازتے ہیں، ان معاملات میں اہل خیر کی پہچان یہ کہ وہ حرص نہیں کرتے، کیونکہ وہ تقسیم تو میرے آقا کی ہے. اب اس کو اپنا حقدار جتانے کی بھی یا سمجھانے کی وہ کوشش نہیں کرتے. اس لیے میرے آقا نے یہاں پر روک لگا دی. یہ قرآن مجید کی تفسیر اور قرآن مجید کے متعلق یوں فرمایا کہ جن کو حق ہے، اگر ان کے علاوہ اگر کوئی قرآن پاک پر حرص کر کے اس کی تفسیر کرے گا تو وہ اپنا غلط بات کو اگر میری طرف پہ منسوخ کرے گا یا قرآن کی غلط تفسیر کرے گا تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے. جہنم میں بنا دے. کیا مطلب ہوا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے حق اور قرآن مکنون کی صورت میں ذات مصطفیٰ کو سارے علوم عطا فرما دیے. اب وہ میرے آقا چونکہ مالک ہے تو آپ نے اس قرآن پاک کے حقائق اور علوم معارف کو بھی اپنی امت میں جن کو جتنا دینا چاہا اور قیامت تک آنے والی امت کے اندر میں جن کو جتنا قرآن پاک کا حق میرے مصطفیٰ دینا چاہیں گے ان کو اتنا ہی حق ملے گا. اور پھر وہ حق کی حقیقت کا عالم یہ ہے کہ وہ حق قرآن پاک کے علوم اور معارف کا اور حقیقت قرآن اور باطن قرآن کا اس کا حقیقت، اس کا عالم یہ ہے کہ کسی کو تو جہاں کے مالک میرے آقا ایک ذرے کے کروڑے حصے کا بھی حصہ اگر نصیب فرما دے تو دنیا کا سب سے بڑا وہ مفسر کہلایا جائے گا. اور پوری دنیا کے طالبین قرآن اس کے ارد گرد طواف کریں گے اور اس کے علوم سارے علوم کے اوپر بھاری رہیں گے اور اس کا فہم قرآن متقدمین سارے مفسرین کے اوپر اور متاخرین جو سامنے آنے والے ہیں ان سارے مفسرین کے لیے وہ آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا جائے گا. یہ برکت اور یہ عطا اور یہ نوازش کس بنیاد پر کہ مالک قرآن دو جہاں کے مالک میرے آقا نے فہم قرآن اور اصل قرآن اور باطن قرآن کا کوئی ذرے کا کروڑواں حصہ اپنے امتی میں سے کسی کو اگر عطا فرما دے تو اس کی خوشبو کا عالم اور اس کی نورانیت کا عالم یہ ہوگا کہ پوری دنیا میں وہ علم قرآن کا امام مانا جائے گا، مفسر اعظم مانا جائے گا. اور صحیح اور خیر والے لوگوں کی پہچان کیا ہوگی کہ وہ بھی اپنے آپ کو مفسروں کی فہرست میں زبردستی نہیں لائیں گے اور وہ بھی اٹھا کر بے دھڑک قرآن پاک کی تفسیر نہیں کریں گے، کیونکہ یہ حق ان کا ہے جن کو میرے مصطفیٰ نے نوازا. اس میں حرص نہیں کریں گے. اور جو زبردستی کے اس معاملات میں حرص کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن ہیں اور اسی طریقے سے بعد میں ائمہ طریقت میں جو بڑے بڑے مفسر قرآن پیدا ہوئے تو پھر اب یہ بھی حماقت کر کے بغل میں تفسیر کی کتاب لے کر گلی گلی اور مسجد مسجد گھوم کر حماقت کر رہا ہے، قرآن کی ایک آیتوں کو پڑھ کر تفسیر الاپنے کی کوشش کر رہا ہے. تو میرے آقا نے وہاں پر دروازے کو بند فرما دیا کہ کسی غلط بات کو اگر قرآن کی آیت کی طرف میں قرآن کی طرف میں منسوخ کرے گا اور تفسیر بالرائے اگر کوئی کرے گا اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرے گا، یہ چونکہ عطائے مصطفی ہے بجائے اس کے اپنے آپ کو بھی کچھ منوانے کے ہم بھی قرآن کو جانتے ہیں اور ہم بھی تفسیر کو جانتے ہیں. کیا ضروری ہے کہ مفسرین ہی ہو اور کیا ضروری ہے کہ جن کو نارین پاک مصطفیٰ سے جو تفسیر و قرآن پاک کے حق کی اور باطن قرآن کی دولت ملی ہم انہی کے پابند کیوں ہو، بلکہ ہم بھی معنوں کو اور ظاہر کی چیزوں کو دیکھ کر کسی مرغے کی منڈی، کسی کا پاؤں، کسی کا پر اور کسی کا دھڑ اور کسی کا گردہ، کسی ان کو جوڑ کر خود بھی مفسر بن جا رہے ہیں اور بھی یہ دعویٰ ہو رہا ہے کہ ہم بھی تو مفسر ہیں، ہم بھی تو تفسیر کر سکتے ہیں. نہیں، یہاں پر تو میرے آقا نے روک دیا کہ تفسیر بالرائے اگر ہو رہی ہے، یہ لالچ پیدا ہو رہی ہے تو خدا کی غضب کا انتظار کرو کہ تفسیر بالرائے کا کرنے والا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو خیر والے جو لوگ ہوں گے ان کی روح تو کانپ جائے گی
وہ تو صرف قناعت کریں گے، اور جن کو میرے آقا نے نوازا ہے علم قرآن اور قرآن مکنون کی جو دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے کسی کو اگر عطا فرمائی، تو وہ تو ان کے پاس میں اپنے قاصر دل کو سامنے رکھ کر قرآن کے علم کے اور نور کی خیرات مانگ لیں گے، اسی پر قناعت کر لیں گے وہ، برخلاف اس کے کہ کچھ اچھلتے کودتے بیانات کر کے، تفسیر کے ترجموں کو کر کے یا تفسیروں کو پڑھ لے کر، اور پھر ایسی تفسیریں کہ جب بعد والوں نے بھی، حال اٹھانے والوں نے اپنے آپ کو مفسر قرآن بنانے کے لیے وہ تفسیر پڑھا، یہ تفسیر پڑھی، درمیان میں اپنی ایک رائے کو داخل کر دیا، ایسے مفسرین کی تفسیروں کو لے کر تو جس کی بنیاد ہی غلط ہو، پھر وہ سارا طبقہ جو ان بنیادوں کے اوپر تفسیر کی خدمت میں اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم بھی قرآن پاک کا فہم رکھتے ہیں اور ہم کو بھی قرآن پاک کا فہم حاصل ہے، اور بنداس اور بے ٹوک، بلا جھجک، بے ادب اور گستاخ بن کر ہر وقت میں اپنے غرض اور اپنے مفاد کے لیے اپنے علم کے مطابق میں قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر اپنے مرضی کی تفسیر اور اپنے منمانی تفسیر کرتے ہیں۔ اس لیے بڑے بڑے اولیاء کی خصوصیت ہے کہ وہ قرآن پاک، حالانکہ علم قرآن ان کے پاس میں ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت کے صدقے میں ان کو وہ دولت عطا فرماتے ہیں کہ زمین پر کی کیا بات ہے، بلکہ اولیاء کو تو وہ قرآن پاک جو عرش پر وہ ہے محفوظ ہے۔ مظہر جان جانان رحمۃ اللہ علیہ نے اورنگزیب عالمگیر آگے بڑھ کر تراویح پڑھا رہے ہیں، ایک آیت کے اندر میں لقمہ دیا، 2 مرتبہ لقمہ دیا، تیسری مرتبہ لقمہ دیا، ناگوار ہوا، بادشاہ تھے، کہنے لگے کہ میں جو پڑھا ہوں صحیح ہے، تو کہا کہ دیکھ لو، تو بحث آگے بڑھی، تو اولیاء کون ہوتے ہیں؟ کہا کہ ٹھیک ہے قرآن پاک شروع کرو۔ اس کے بعد نے کہا کہ آنکھ پوچھو، جب آنکھ انہوں نے ظاہری طور پر بند کی تو دیکھا کہ لوح محفوظ کے اوپر جو قرآن پاک لکھا ہوا ہے اس میں وہ آیت شریفہ جو پڑھ رہے ہیں یہ صحیح نہیں تھی، بلکہ وہ جس کا لقمہ دیا مظہر جان جانان رحمۃ اللہ علیہ ہے غالباً، تو پھر اس کے بعد انسان نے ادب طے کیا کہ غلطی اور چوک مجھ سے ہو رہی تھی۔ اس لیے اولیاء کو یہ مت سمجھو کہ یہ حافظ ہے کہ یہ عالم ہے، لیکن وہ سب کچھ نالہ پاک مصطفیٰ اور عشق رسول کی بنیاد پر ان کو تو جہاں کے مالک کے در کے ان کے نالہ پاک کے بھکاری ہوتے ہیں، تو جس وقت میں جو ضرورت پڑتی ہے میرے آقا ان کو عطا کر دیتے ہیں۔ لاڈلا بیٹا ہو، اگر کہیں سفر پر گیا ہوا ہو، جاتے ہوئے دے دیے 10,000 روپے خرچ کر لیں، لیکن پھر خرچ کے لیے اور ضرورت پڑی، اگر وہ فون کر دیا تو کیا فون میں خاموشی سے نہیں دے دیتے یا اپنے دوست سے اس کو دلا نہیں دیتے؟ تو پھر اولیاء تو دو جہاں کے مالک میرے آقا کے لاڈلے اور چہیتے ہوتے ہیں، رب العالمین کے دوست ہوتے ہیں، ان میں اس رخ کے اعتبار سے کمی کہاں ہو سکتی ہے؟ لیکن ان کی حکمتیں کہ وہ لوگ گمراہیت کو فروغ دینے والے نہیں ہوتے، اس لیے خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی کے نظام میں بھی یہ احتیاط ہمارے بچوں کو ہم اس بات کا حکم کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کے معاملات میں بہت احتیاط کرو۔ ہمارے لیے میدان قرآن و حدیث کی تفسیر اور محدث بننے کا نہیں ہے، تقریروں کے لوگوں میں داد و دہش کے حاصل کرنے کے لیے قال رسول کو اختیار مت کرو، بلکہ اس کے بجائے اچھی تعلیمات کو دو، اچھی باتوں کو کہو، جو باتیں تم کو اچھی لگے وہ باتوں کو ظاہر کرو، بجائے اس کے بجائے کہ لوگ مجھے بھی عالم کہیں۔ یہ گمراہیت ہے میرے مرید اور خلیفہ کی۔ اگر کسی کے دماغ میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے، اس غلط اور گندے خیال کو نکال دے دماغ سے کہ ہم بھی عالموں کی فہرست میں اور ہم بھی جاننے والوں کی فہرست میں، ہم بھی تفسیر کے پڑھنے والوں کی فہرست میں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ تو نے جس مفسر کی تفسیر کو پڑھ کر جو تفسیر اس آیت کی تیرے ذہن کے اندر میں ہے، وہ مفسر خود بھی زمین سے ملی ہوئی جڑ ہے یا پھر وہ ادھوری جڑ ہے کہ جس نے وہ مفسر کی تفسیر پڑھی، اس مصفر کی تفسیر پڑھی اور وہ پرانی تفسیروں کو پڑھا، اب 4-5 پڑھنے کے بعد میں اس نے ایک حلوہ بنا دیا، جوشاندہ بنا دیا کہ یہ بھی ایک نیا پروڈکٹ۔ بالمقابل اس کے اصل مفسر کون ہوتے ہیں، اصل محدث کون ہوتے ہیں؟ اصل محدث اور اصل مفسر کی پہچان کہ صدقہ نالہ پاک مصطفیٰ ان کو نصیب ہوتا ہے، اور ان کی پہچان یہ کہ وہ ہمیشہ نالہ پاک مصطفیٰ کے اس احساس کے
کہ دلو دبے وہ اپنے آپ کو دبائے ہوئے رکھتے ہیں، کبھی اپنے سر کو نہیں اٹھاتے، کبھی وہ اپنے آپ کو دنیا کا بڑا انسان کہلوانا نہیں چاہتے۔ بالمقابل اس کے آج دنیا کے اندر میں گمراہیت کے نظام ہیں۔ اس کے لیے اصل قرآن پاک کے وہ علوم، اصل قرآن پاک کے وہ علوم جو اصل چشمے سے ملتے ہیں نالے پاک مصطفیٰ سے، جس کی وجہ سے وہ اصل علوم کے نہ ہونے کی وجہ سے امت قرآن کے نام پر گمراہ ہو رہی ہے، حدیث کے نام پر گمراہ ہو رہی ہے، دینی جماعتوں اور تنظیموں کے نام پر گمراہیت میں پڑ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا کہ اس کی نسبت نالے پاک مصطفیٰ سے نہیں ہے۔ اب کوئی 100 سال 150 سال کے مفسر اعظم ہیں، مفسر پاکستان ہیں، اور مفسر سعودیہ ہے، اور پھر وہ مفسر فلاں ہے اور فلاں مفسر ہے، لیکن وہاں پر تو بھی یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ مفسر جس پر اعتماد کر رہے ہو کیا ان کی تفسیر میں عطائے مصطفیٰ نارن پاک مصطفیٰ کی نوازش ہے انہیں حاصل؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ قبولیت کا مقام عطا فرمایا کہ کتابوں کے قرآن سے نہیں، تفسیروں کے ظاہر سے نہیں، بلکہ وہ باطن کے وہ درجات اور وہ مقابلہ اور وہ قبولیت انہیں نصیب ہوئی کہ جو متوجہ ہوتے ہیں تو رب العالمین لوح محفوظ کا قرآن ان کی نظروں کے سامنے کر دیتا ہے۔ وہ ہوتے ہیں اولیاء جو بظاہر کسی مدرسے میں حافظ نہیں بنتے، اور بظاہر وہ عالم نہیں ہوتے، اور وہ بظاہر اپنے آپ کو مفسر قرآن کہلوانا نہیں چاہتے، لیکن وہ تو ہوتے ہیں میرے آقا کے چہیتے، اور تو جہاں کے مالک میرے آقا ایسا نہیں کہ ان کو تو ولایت اور اپنی خوشنودی عطا فرما دے اور قرآن سے انہیں محروم رکھے۔ اس لیے اولیاء کی تاریخ میں ایسے لوگوں کی تفصیل بہت مل جائے گی آپ کو، بالکل ایک دم جاہل اور کچھ نہیں آتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا نہیں آتا، لیکن ان کے امتحان کے لیے علماء اور مفسرین نے یہ کیسے ولی ہوں گے کہ جن کو مدرسے میں حافظ نہیں بنے، صرف و نحو سے واقف نہیں، امتحان لینے کے لیے پہنچ گئے، ہم تو بالکل نہیں، ہم مفسر نہیں، ہم قرآن اللہ 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 ہم کو نکو بولو، اور ہم تو کچھ نہیں ہے ایسے۔ آج اس انکساری کے ساتھ میں علماء کے سامنے کہ تم لوگ تو عالم ہیں، تم تو ماشاءاللہ عربی اور صرف و نحو کے جاننے والے ہیں، عالم سے بڑا عالم بننے کے چکر میں فقیر نہیں ہوتا، اور وہ فقیر نہیں ہے جو حریص ہو دنیا کے نام و نمود کا، یا پھر عالم اپنے آپ کو کہلایا جانے کا، یا محدث و مفسر پہچان کروانے کا زبردستی کے، جو ہے نہیں، اگر وہ چاہ رہا ہے تو دھوکہ ہے نا جی، وہ دھوکہ کھا رہا ہے۔ تمہارا پیر بھی اپنے آپ کو نہ کبھی عالم کہے، نہ مفسر کہے، نہ حافظ، کیوں کہے نہیں، اور اس کو بیر نہیں ہوگا، کیوں؟ لیکن وہ جو کسی نہ کسی صورت کے اندر میں الفاظ کے ساتھ ہی صحیح، لیکن ان کے ناقدرہ اور ان کی توہین کرنے والا تو نہیں ہوگا۔ بالمقابل اس کے دو جہاں کے مالک میرے آقا ان کو اس درجے میں بھی محروم نہیں رکھتے، بلکہ اولیاء کی شان میں ایک طرف میں تو وہ صحیح مفسرین ہیں قرآن پاک کے کہ جن کا عالم یہ تھا کہ جن کے بندہ نواز کے سدراز رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کے لیے 10 ذخائر لکھ دیے، لیکن کہا کہ ابھی حق ادا نہیں ہوا۔ سورہ فاتحہ کی الحمدللہ رب العالمین، اس کی تفسیر اردو تو زندگی ناکافی ہوگی، وہ کون سے علوم تھے؟ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا علم کیا؟ کہا کہ اگر بسم اللہ کی بے کی اگر تفسیر کروں، بات صحیح یاد نہیں ہے، مولا علی مجھے معاف کیجیے، 70 اونٹوں کے اوپر اگر تفسیروں پر لادا جائے گا تو بھی وہ اونٹ اٹھا نہیں سکیں گے۔ کون سا علم تھا جو نالہ پاک مصطفیٰ سے ملتا ہے، قرآن کی حقیقت جنہیں ملتی ہے، اور وہ بھی پورا قرآن نہیں، پورا قرآن تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ پورا قرآن پاک کی حقیقت تو صرف اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ اب وہ محبوب اگر کسی کو کچھ عطا فرما دے تو اس میں کا ذرے کا کروڑواں حصے کا عالم دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے دنیا ان کے گرد طواف کرتی ہے۔ آج بھی تفسیر ابن کثیر مفسر قرآن کی عظمتیں، اسی طریقے سے متقدمین اور بھی بہت سی تفسیریں ہیں جو عارفین کی تفسیریں ہیں، مروجہ زمانوں کی تفسیروں کی بنیاد پر، ارے یہ تو نقل کی تفسیریں ہیں، ہم اس میں زیادہ بولنا نہیں چاہتے،
لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ جنہوں نے اخذ کی کیا وہ جڑ بھی زمین سے ملی ہوئی ہے یا پھر زمین کے اوپر کنڈوں کی بیل ہے، اوپر مٹکوں میں لگائی ہوئی بیل ہے۔ زمین سے اگر ہوگی تو پنجتن پاک کے وہ عاشق ہوں گے، تفسیر مظہری ہے۔ اور اسی طریقے سے اور بھی تفسیر ہے متقدمین اولیاء کرام کی، بندہ نواز کے سدراس کی تفسیر ہے، تفسیر مقلد کچھ ہے کہ جس کو جامع نظامیہ کے بڑے بڑے علماء نے بھی آج یہ کہہ دیا کہ ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم اس کو شائع کریں۔ کون سے وہ قرآن پاک کا علوم اور ان حقیقی علماء قرآن پاک کے مقابلے کے اندر میں اب یہ خود مفسر قرآن بولنے پر ہاں رومال بھی یوں ڈال لیتا، ٹوپی بھی یوں لگا لیتا، ارے میں بھی مفسر قرآن ہوں، کیسا نقل مفسر ہے۔ مفسر قرآن تو نالے پاک مصطفیٰ کا فیضان ہوتا ہے، وہ تو دو چار تفسیروں کو پڑھ کے تفسیروں کو نقل کر رہا ہے، تو مفسر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مفسر ہو تو اس کے لیے تو بھکاری ہوگا نالے پاک مصطفیٰ کا، اور تیرا وجود اور تیرا عقیدہ پنجتن پاک کی زمین سے ملا ہوا ہوگا اور اولیاء کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوگا۔ کیوں کہ معرفت کی زمین پنجتن پاک ہے اور آل علی اور اولاد علی ہے، اور قیامت تک اولیاء ہے کہ جو اس زمین سے جو جڑ جڑی ہوئی ہوگی وہی حقیقت میں سرسبز و شاداب رہے گی۔ اب یہ ہے کہ تفسیروں کو پڑھ کر یہ تفسیر بھی پڑھا، یہ بھی تفسیر پڑھا، خدمت ہے، ٹھیک ہے، اس کا انکار نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمتوں کے رخ کو بھی صحیح کرے، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ اگر صحیح قرآن امت کے پاس میں آئے تو قرآن کے ماننے والے مختلف فرقوں میں تقسیم کیوں ہو رہے ہیں؟ ہر ایک اپنی جگہ ایک تفسیر کو اور ایک طریقے کو کیوں معیار بنایا ہوا ہے، جبکہ قرآن ایک ہے تو وہ قرآن کے ماننے والے ایک کیوں نہیں ہے؟ یہادی بھی کثیرہ یضل بھی کثیرہ، اسی قرآن کے ذریعے سے بعضوں کو ہدایت ملے گی، بعض گمراہ ہوں گے۔ کون گمراہ ہوں گے؟ کہ جن مفسرین کی جڑ سے نسبت نہ ہو، اور جڑ معرفت اور جڑ ایمان اور زمین ایمان کیا ہے؟ وہ تو جہاں کے مالک میرے آقا سے مل کر محبت کرنا یعنی عشق رسول۔ پھر زمین ایمان کیا ہے؟ پنجتن پاک سے بے لوث کے محبت غرض کے لیے نہیں، اپنے شوق کے لیے کالے کپڑے پہننا، اپنے شوق کے لیے علی علی کہنا، اور اپنے شوق کے لیے ہم پنجتی ہیں کہہ دینا، یا اپنے ذوق کے لیے نہیں، وہ تو ان کے در کا ہر لمحے اپنے آپ کو بھکاری سمجھے گا۔ ہر معاملات کے اندر میں اس کی نظر اپنے آقاؤں کی طرف پنجتن پاک کی طرف میں جائے گی۔ اس کو خدا کی قسم جن کو حقیقت پنجتن پاک کی نسبت نصیب ہو جائے، پوری دنیا مل کر ایک لمحے کے لیے اس کے دماغ کو موڑ نہیں سکتی۔ وہ اپنی سانسوں میں اور اپنی نیند میں، اپنے جینے مرنے میں وہ صرف در علی کا بھکاری بن کر رہے گا، اس کو سوا اس کے علاوہ وہاں سے اس کو فرصت نہیں ملے گی، اور وہاں سے اس کا رخ ہی نہیں پلٹے گا۔ اور جو مفسرین کرام پنجتن پاک اور مولا علی کے نام کو لینے کے تیار نہ ہو کہ شیعہ اور رافضی کا ہے، تو پھر بیچاروں کا اکثر کیا ہے؟ اور پھر ویسوں کی تفسیروں سے اور ویسے تفسیروں کے اندر میں وہ تو پھر وہ قرآن پاک کو لے کر اپنے اندر کی خباثتوں کی وجہ سے عظمت مصطفیٰ کو ختم کریں گے۔ قرآن پاک کو لے کر کتنا بڑا ظلم ہوگا یہ۔ اور آج یہ مرض دنیا میں پھیلا ہوا ہے کہ قرآن کو لے کر گستاخ بنائے جا رہے ہیں، میرے آقا کی عظمتوں کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہو رہا کیا نہیں؟ قرآن کو لے کر، تفسیروں کو لے کر، اور ان آیتوں کے اندر میں سے وہ آیتوں کو لے کر اور اس کی غلط تفسیریں کر کے کہ بد عقیدوں نے جنہیں یہ تفسیر یہ فلاں مصر کے لائبریری کے اندر میں تھی ہے، بابا ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھ کہ جڑ ملی ہوئی ہے کہ اس مفسر کی، اس لیے ہر تفسیر کو نہ پڑھو، ہر مفسر کی عقیدت میں مت جاؤ۔ بہت اچھا ہے کہ آج سے ہم اپنے مریدوں کو، خلیفہ کو کہتے ہیں کہ تفسیر پڑھو، اس لیے کہ اللہ کا کلام تمہارے لیے اللہ نے نازل کیا، اور وہ جاہل ہے میرا مرید اور خلیفہ جو قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پوری زندگی میں ایک مرتبہ نہ پڑھے، کہ خدا تو کلام تمہارے لیے دیا اور تم کو اپنی زبان میں اللہ کے کلام کو پڑھنے کی فرصت نہیں ملی، کیا جواب دے گا اللہ تعالیٰ کو؟ اس لیے ہر مرید پر اور مریدہ پر لازم ہے کہ اردو نہ جانتے ہو تو انگلش نہ جانتے ہو تو تیلگو، لیکن کسی کے لیے عذر نہیں ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ ہر خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی سے وابستہ ہر مرید ہر مریدہ کے لیے
قرآن پاک کا ترجمہ اپنی زبان میں سننا یا پڑھنا ضروری ہے، یہ حق ہے ہماری بیعت کا، ورنہ وہ گمراہ ہے۔ ایک مرتبہ بھی اس کو پڑھنے کا موقع نہ ملے، وکیل بنا تو پوری کتابوں کو کھنگال دیا، لائبریری کے اندر میں جا کے کتابوں کو پڑھ لیا، ہما کو شمع اور روبی کو تو پڑھنے کا ذائقہ اور روزانہ ٹی وی کو دیکھنے کا تو شوق، لیکن بدنصیب ہے وہ جو اللہ کے کلام کو صرف برکت کے لیے، سکرات کے وقت میں برکت کے لیے، دعا کے لیے، درود کے لیے، یا پھر قرآن کو پڑھنے کے لیے نہیں۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے ثواب کی چیز اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، وہ ضرور اپنی جگہ، لیکن کیا ہے ہدایت کے لیے، اور ہدایت اپنی زبان میں کیا ہے اس کو اپنی زبان میں، اس قرآن پاک کو عربی ترجمہ بھی آپ کو مل جائے گا، اردو ترجمہ بھی ملے گا، کنڑ بھی ملے گا، تیلگو بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ہر میرے مرید اور خلیفہ اور مریدہ کے لیے ضروری ہے کہ خود پڑھے۔ اگر ایسا جاہل ہے جو پڑھ نہیں سکتا تو خانقاہوں میں وقت نکال کر آئے، کوئی اردو پڑھنے والے کے سامنے روزانہ آدھا گھنٹہ بیٹھ جائے کہ مجھے روزانہ 2 رکوع کا ترجمے کے ساتھ میں قرآن پاک کی وہ 2 رکوع عربی میں بھی پڑھو، اس کے بعد میں میرے پیر بھائی، میرے خلیفہ بھائی، مجھے اس کا ترجمہ بھی سناؤ اردو کے اندر میں، تیلگو کے اندر میں۔ یہ شغف قرآن ہے، خدا کی قسم اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، بڑی برکات اور رحمتیں ملتی ہے۔ اولیاء کو نعوذ باللہ جاہل مت کہو، غیر عالم مت کہو، غیر حافظ، وہ ہوتے نہیں اور چاہتے بھی نہیں ہیں، جب ظاہری طور پر ان کے معیار کے اعتبار سے نہیں ہوتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب اگر ان کو چھپا کر وہ دولت عطا فرما دیتے ہیں تو نیا لکھپتی سونے کی چین ہاتھ میں کڑا اور وہ ایکسپوزنگ کرے گا نا کہ ہاں، اور جو خاندانی اگر ہو، کروڑ پتی، ارے آپ تو آپ کون نہیں بھائی، کروڑ پتی نہیں، ٹھیک ہے بھائی نا، چلتا ہے، انہیں چاہے گا ہی نہیں کہ اس کے لکھپتی اور کروڑ پتی ہونے کو بولا جائے، اس سے خوش نہیں ہوگا وہ، اس کو تو لائٹ بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہی پہچان ہوگی، یہی پہچان ہوگی۔ مثل مشہور ہے کہ بگونے سے پہلے ٹھنڈی گرم ہو جاتی ہے، چند آیتیں یاد کر لے کہ اس کا ترجمہ پڑھ لے کر اب کودنا اور چلنا شروع کر دو۔ میرے مرید اور خلیفاؤں کو میری طرف سے اجازت نہیں ہے، اپنے آپ کو خطرے میں مت ڈالو کہ قرآن پاک کی راست آیتیں پڑھ کے اس کا ترجمہ کرنے کی، یا حدیث پاک کہہ کر مفہوم عرض کر دو، یا اچھی باتیں تو اپنے اعتبار سے کرو نا، لیکن حرص مت کرو کہ وہ مولانا ویسا کرتے ہیں، وہ مفسر صاحب ویسا کرتے ہیں، ہم بھی ویسے ہی کریں گے، اور کوئی آ جائے اس میں مولانا طاہر القادری صاحب کی نقل کرنے کو، کوئی مفتی اجمل صاحب کی نقل، اور کوئی مولانا مصطفیٰ صاحب کی نقل، کوئی علامہ کی نقل۔ ارے بابا، جس کی نقل کر رہا اس درخت کے اوپر تو کیوں کھڑے ہو کر خطرے میں ڈال رہا؟ کیونکہ وہ جڑ ملی ہوئی ہے کہ نہیں، کیا معلوم ہے وہ میرے آقا کے نارن پاک کی خیرات اس کو ملی کہ نہیں ملی؟ اس کے بجائے میں اپنے مریدین کو اور خلیفاؤں کو اور مریدان کو یہ بات کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ لوگ محروم نہ رہیں، پورے قرآن پاک کے ترجمے کو پڑھیں یا سنیں، اپنے گھروں کے اندر میں ترجمے قرآن کو پڑھنے اور سننے کی محفلوں کو قائم کرو، آدھا گھنٹہ نکالو، ساری عورتیں بچیاں بیٹھ جائیں، آپ اردو میں پڑھو، آپ اپنی چاہتی تو پڑھو، اور پھر وہ ترجمہ سناؤ، ان کو محروم نہ رکھو۔ اگر رب العالمین قیامت میں سوال کر دے کہ میں نے کلام کو اپنے محبوب پر نازل کیا تھا، میرے محبوب نے تمہیں عطا فرمایا، اے خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کے بچوں اور بچیوں، مریدوں اور مریدان اور خلیفاؤں، اس کو تو تم نے جزدانوں میں لپیٹ کر رکھ دیا تھا رمضان میں کھولنے کے لیے، کیا میں نے صرف ثواب کے لیے پڑھنے کے لیے اپنے کلام پاک کو نازل کیا؟ میں تمہارے لیے، تمہاری زندگی کے نورانیت کے لیے میں نے قرآن پاک کو نازل کیا تھا، اپنے محبوب کے ذریعے سے تمہیں عطا کیا تھا۔ ارے یہ تو سوچو کہ قرآن پاک کن کے ذریعے سے ملا ہے تم کو اور مجھ کو؟ اس کی عظمت کا حق نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم وقت نکالیں، اپنے بیوی بچوں کے سامنے اس کے ترجموں کو پڑھیں، ان کو سنائیں؟ گمراہیت کی بات ہے۔ بالمقابل اس کے حماقت کرنے کے لیے اپنے آپ کو مفتی اور عالم ہم بھی کچھ کم نہیں، ماشاءاللہ نہیں، بالکل نہیں، جاہل ہو، اپنی جہالت کا اقرار کرو، قدر کرو ظاہری علماء اور مفتیان اکرام کی اور مفسرین اکرام کی، ٹھیک ہے پھر وہ اچھے ہے کہ نہیں، تم کو حق نہیں ہے اٹھا کر تم دیکھنے کا، ٹھیک ہے ان کا معاملہ ان کے ساتھ میں، تم کیوں خطرے میں پڑتے ہو؟ لیکن اس کے بھی مقابل کے اندر میں اولیاء اکرام کے متعلق یہ بات کہہ دینا کہ وہ کہاں تھے حافظ، وہ کہاں سرفناؤں پڑھتے، وہ کہاں ہے عالم، نہیں،
تو جہاں کے مالک میرے آقا جب اپنا انہیں بناتے ہیں، اپنا محبوب اور اپنا عاشق بناتے ہیں، تو پھر جو جہاں کے مالک میرے آقا ان کو پھر حق قرآن اور اصل قرآن کا کوئی نہ کوئی ذرہ ان کو عطا فرما دیتے ہیں، چکر میں آ جاتے ہیں پھر ظاہری مفسرین بھی اور ظاہری محدثین بھی۔ اس لیے گزر کے بارے میں یہی بات تھی جو میں نے عرض کر رہا تھا کہ جو بسم اللہ پڑھنا جن کو نہیں آتا، لوگوں کو پیٹ میں درد ہوا کہ لوگ اتنی عقیدت مند ہیں، کیوں قدم بوسیاں کر رہے ہیں، کیوں خانقاہوں میں جا رہے ہیں، وہاں پر کیوں، کیا عالم ہے، کہ مفتی ہے، کہ محدث ہے، یہ کئی کی عقیدت ہے، یہ گمراہیت ہے، یہ شرک کی طرف جا رہے ہیں گمراہیت میں، بجائے اس کے کسی عالم کی قدر کرو اور کسی مفتی بابا قابل قدر ہے کرو نا۔ لیکن یہ نظام الگ ہے، یہاں کے نظاموں کو سمجھنے کے لیے یہاں کے نظاموں میں آنا ضروری ہے، باہر رہے کہ یہاں کے نظام کو نہیں سمجھا سکتے۔ تمہاری اولاد عالم ہو کہ مفتی ہو، تمہارے رشتہ دار ہو، تم باہر رکھ کر ان کو یہ نظام کو نہیں سمجھا سکتے۔ اگر تم سمجھانا چاہ رہے ہو اپنے داماد، اپنے بیٹے کو یا اپنے محلے کے امام کو، تو ان کو لاؤ خانقاہ کے ماحول میں، تب یہ نظام سمجھ میں آئے گا۔ یہ نظام ان کو لے جا کر نہیں سمجھا سکتے تم، یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں کہ تم چائے پیتے پیتے دسترخوان پہ گھی کے پراٹھے اور بھیجا کھاتے ہوئے ان کو سمجھا دو، نخرے کر لے رہے وہ چیزیں نہیں ہوتی۔ رخ اختیار کرو ان کو خانقاہوں میں لانے کا، کیونکہ یہاں کی بات باہر سمجھ میں نہیں آئے گی، یہاں کی بات یہاں پر لانے سے سمجھ میں آئے گی۔ کیوں کہ توجہات کا مرکز ہوتا ہے خانقاہیں، اولیاء اکرام کی توجہات کا مرکز ہوتا ہے خانقاہیں۔ خانقاہوں کو تم باہر کہاں سمجھا سکتے؟ سمجھاؤ، لوگوں کو ترغیب دو، لوگوں کو بتاؤ، بازاروں میں محفلیں کرو، گھروں پر محفلیں کرو، شادی خانوں میں جا کر عقد اور ولیمہ کے اندر میں نظام کو سمجھاؤ، لیکن سمجھا کر وہیں پر بیان کر کر آ جانا یا ماشاءاللہ ہو گیا، نہیں ہوا، کام مکمل نہیں ہوا تمہارا۔ وہ کرنا اس لیے ہے تاکہ وہ لوگ خانقاہ میں آئے۔ تم نے سارا بازار کو گرم کیا، ہزاروں روپے کے لنگر، لاکھوں روپے کے لنگر تم نے کھلا دیے، لیکن وہیں کھلا کے ان کو وہیں مطمئن کر دیا ہم دوبارہ کے ہم مجلس کرتے ہیں، ہو گیا تم ناکام اور بے وقوف ہو۔ جو ہو ان کو خانقاہوں میں لانے کے لیے تیار کرو، کیونکہ یہاں پر جو چیز ہے وہ کہیں اور نہیں مل سکتی، کسی مسجد میں نہیں مل سکتی۔ خانقاہوں میں چونکہ ان کی خانقاہیں ہوتی ہے۔ یہ خانقاہ کس کی ہے؟ بزرگوں کی ہے، غوث و خواجہ کی ہے، پنجتن پاک کے نظام کی ہے۔ تو یہ دولت ان کو بازاروں میں، دوسری مسجدوں کے اندر میں، دوسرے شادی خانوں میں ملے گی۔ وہ کرنا کیوں ہے کہ وہاں سمجھا کر، عصمتیں بتا کر، ذکر کی مجلسیں تمہارے گھروں میں ہو، دیہاتوں میں ہو۔ میرے بچوں، تم ناکام ہو اگر دیہاتوں میں جا کر دینی اجتماع کر رہے ہیں، ذکر کی مجلسیں کر رہے ہیں، جہاں بھی کرو، اپنے علاقے کی خانقاہوں کے نظام کو سمجھا کر ان لوگوں کو اپنے خانقاہوں میں بلا کر ان کا وقت لگایا کرو، ایک دن ہو کہ 2 دن ہو، کیونکہ خانقاہوں میں آئے بغیر خانقاہ کا نظام امت کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ خوش نہیں ہو جانا کہ ہمارے پیر صاحب کی مجلس سے چل رہی ہے واٹس ایپ کے اوپر، ارے بابا وہ اس پیر سے زیادہ عہدے کھولنے والے دوسرے پیروں کے بیانات بھی تو چل رہے ہیں، اس سے کیسے نظام سمجھ میں آئے گا؟ یہ تم لوگوں کی جہالت اور غفلت ہے۔ یہ سمجھ رہے کہ خالی بیان سنا دے کے، خالی اپنے پیر کی بات سنا دے کے اور پروگرامہ سنا دے کے، اپنے گھروں میں مجلس سے کر لے کے، جا کے دینی اجتماع میں دیہاتوں میں کر لے کے، لنگر کھلا کے، ہاں ماشاءاللہ ہو گیا سب، ہمارے بچے بھی خوش ہوئے۔ اس رخ کے اعتبار سے تو قابل قدر ہے، ایک اچھا رخ کھلا کر وہ لطیف کے ولیمہ کے اندر میں، سینٹرل فنکشن ہال، سینٹرل گارڈن کے اندر میں نظام ہے بزرگوں کا، ابھی تک نہیں ہوا اس طرح کا۔ کچھ ہوا تھا شروعات، ہماری بچی کے بدائی کے وقت میں وہ خسرو پاشا وغیرہ بھی آئے تھے، ایک نظام چلا تھا، سلام اور دعا اور بیان ہوا تھا، لیکن کل کا تو وہاں پر جو مجلس کا نظام چلا، خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی والوں کو یہ پیغام ہے کہ اب تمہارا پیغام صرف خانقاہوں میں اپنے گھر کی مجلسوں کے تک محدود نہ رہے، بلکہ تمہارے رشتہ داروں کی اور موت و مٹی اور تقریبات اور شادی بیاہ کے ان موقعوں کے ذریعے سے بھی تم اپنی خانقاہ کو سمجھاؤ اور امت کو خانقاہوں میں بلاؤ۔ خانقاہ میں آنے کی دعوت دیے کہ نہیں، یا وہیں سمجھا دیے پورا؟ ارے بابا وہ وقتی طور پر ہوتا ہے، فرسٹ ایڈ بولتے ہیں ڈاکٹروں کا، کیا ہوتا ہے وہاں پر مرہم پٹی کر دیتے وہاں تک جانے کے لیے، اب وہی کر دیے وہ تو وہیں مر جاتا ہوں،
اگر تم لوگ بھی ذکر کی مجلس میں جا کے کر رہے، عمر گزر جا رہی ہے، اپنا خرچ بھی کر رہے، وقت بھی قربانی دے رہے، اپنے گھروں پر ذکر کی مجلس کرا دے رہے، لوگوں کو آلے کھلا دے رہے، پلا دے رہے، اور پھر وہیں پر ہاتھ پوچھ کے بازو ہو جا رہے، نہیں، وہ فرسٹ ایڈ ہے، وہاں سمجھاؤ ان کو خانقاہوں کا نظام کیا ہے، اور ترغیب دو ان کو کہ خانقاہوں میں وہ آئے۔ تمہاری ذمہ داری وہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ جو میرے بچے دیہاتوں میں جا کر اپنے گھروں پر ذکر کی مجلسیں کر رہے ہیں، وہاں پر آنے والوں کو خانقاہ کی عظمت اور اہمیت بتا کر، اب اس کے فیض کا نظام اور یہاں کی عظمتوں کو، یہاں کے نظاموں کو بتا کر ان کو خانقاہ آنے پر مجبور کرو، مجبور کرو۔ مجبور کرنے کا مطلب کیا؟ ہمدردی میں ہے نا جی۔ بچہ بخار بہت آ گیا، دوا نہیں پی تو اماں کو بھی بلاتا، بابا بھی، دونوں مل کے دو ہونٹوں کو کھینچ کے دوا پلاتے کہ نہیں پلاتے؟ ایسے ہی میرے بچوں، ہم تو بول دیے نا دعویٰ دے دی اور نہیں آیا، جان دو نا اپنے کیا کرنا، ارے 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 تب بھی کینڈیڈیٹ مجبور کرو کہ چلو خانقاہ کو، کیا شرک و بدعت ہے، ذرا ہم کو بتاؤ، سمجھاؤ، کھینچ کر لے کر آؤ، وہاں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرو۔ اگر تم وہاں پر نہیں آ سکتے ہماری بات کو اچھائی کے لیے، تو ہم کیسے تمہارے عقد و ولیمے میں آئیں گے؟ تمہاری موت پٹی میں ہم کیسے آئیں گے؟ وہاں پر ٹھوس ڈالو، اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرو۔ نندی بھائی مت نے بول دیا میں ہو گیا، نہیں، ہم ہی جا کے ان کے پاس میں کر لے رہے ہو، اب وہ لوگ خانقاہ کو کہاں سے آ سکتے ہیں؟ نہیں، فیل ہے۔ وہ سب کچھ کیوں ہے؟ کل کی سٹل گارڈن کے اندر میں وہ جو بھی وہاں پر کھل کر یہ بات نہیں کہی گئی کہ عوام کو رخ بتاؤ خانقاہوں کا، یہ ذمہ داری ہے۔ میرے بچے اس درجے پر تو آگے کہ اپنے گھروں میں محفلیں کروا رہے ہیں، جا کے دیہاتوں میں دینی اجتماعات کر رہے ہیں، اور جو میرے بچے اور میرے خلیفہ ان معاملات کے اندر میں ابھی سوچنے میں آگے پیچھے ہو رہے ہیں، اپنی زندگیوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ نظام روز بروز آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ ہے کہ ہمت کروں کہ نہ کروں، ہمت کروں کہ نہ کروں۔ وہ ریلوے اسٹیشن کے اوپر سلیڈنگ کی سیڑھیاں رہتی نا جی، ہمت کر کے ایک سیڑھی پہ پاؤں رکھے تو ضرور بل کے اوپر چڑھ جاتا ہوں۔ اگر کا ہمت والا سوچتے رہا تو کھٹا بھی وہیں کھڑے رہتا ہوں، اور پھر سوچتے سوچتے ہیبت کے اندر میں پاؤں رکھا، جلدی اس کو پکڑ لیا تو الٹا گر جاتا ہوں، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس لیے میرے بچوں، میرے مریدوں مریداؤں، سوچتے مت رہو، ہمت کے ساتھ میں جیسا کہا جا رہا ہے، کوئی میرا مرید اور میرا خلیفہ اور اپنے خاندان کے اپنے گھروں کی شادیاں روکھی سوکھی اور منحوس نہ کرے، بلکہ پیغام ہے مرید اور خلیفاؤں کو کہ اگر تم کو واقع جی جتن کے ساتھ بلاتے ہو تو کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آئیں گے، خرچ بھی کریں گے، تمہارے پاس خدمت بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن ہمارا بھی مطالبہ یہ ہے کہ تمہارے ولیمہ کی تقریب کے اندر میں، ایک کونے کے اندر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی، نعتیں پڑھی جائے گی، بیان کیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ دلہا اسٹیج کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، اس کو مصروف رہنے دو، بیچارے اس کا بھی حق مت مارو، کیونکہ پھر کرانے والے ان کی نظریں کدھر جاتی کہ دولہے کے ملاقات کی بات رہتی، آنے والے پاکٹوں کی بات رہتی، وہ نہیں۔ اب وہ بیچارے دولہے کے باپ اور ان کو بولیں گے پاکٹوں کا اثر انٹرویو بیان کرنے میں، سنانے میں لے لیے تو کئی کو خام کھا کے ان کے پیٹ میں مٹی مارتے ہیں، ان کی نظر ادھر رہتی پر تمہاری کیا بیان سنیں گے وہ، اس لیے ان کو ادھر چھوڑ دینا، کر لو، وصول کر لو نذرانے ہدیے، ورنہ پھر نکو رے بابا دوبارہ نکو، پھر ان کو بلائے تو نذرانے نہیں آئے۔ ہاں یہ بھی تو ہوگا نا، ذرا اس معنی میں بھی تو خیال کرنا نا، تو کل ہم چھوڑ کے نیچے اتر گئے تھے کہ نہیں اتر گئے تھے؟ تمہارا پیر ذرا چو طرف نظر رکھتا ہے، ایک طرف میں نہیں، چو طرف کی 6 طرف۔ ہاں کیوں بدھ داس بن کے مت چلو، کدھر ہے بھائی بیلول کا بیلول، نیچے منڈی دا کے چلتا رہا، سامنے والا ایک سانڈ آ کے خب بول کے تیرے پیٹ کے اندر میں سینگا گھسڑ دیتا، میں نہیں سمجھا تھا، ایسا معصوم پاگل، کون بنایا تھا میرا مرید بنا کر، میں اتنا بدھ اور بدھو بنایا ہوں میں تجھے؟ دنیا کو دیکھ، ان کے سانسوں کے اوپر ان کے دل کی حرکات و سکنات کو سمجھنے کی کوشش کر۔ تو ایسی شادیوں میں میرے مرید اور مریدان اور میرے خلیفہ، جہاں پر تمہارا حق چل سکتا ہے، چل سکتا کہ نہیں چل سکتا؟ یہ آپ کو تو بالکل آئیں گے، لیکن آدھا گھنٹہ ہمارے خانقاہ کی محفل ہوگی، کرو وہاں پر، اور جب خانقاہ کی محفل کے لیے کہیں پر موقع ملے، موقع دیکھیے، قرات کیجیے، 1-2 نعت شریف پڑھیے، اور اس کے بعد میں پھر سنجیدگی کے ساتھ میں عوام کے رعایت کے ساتھ میں مانگو غوث و خواجہ سے وہی کہلوائے کہ جو وہ لوگ چاہیں گے،
بہترین آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 15 منٹ جو بھی ہو سکتا ہے خانقاہوں کی اہمیت، نسبتوں پر اور پیری مریدی پر، اولیاء کے نظاموں پر جو کر سکتے بیان کرو۔ اس کے بعد پھر سارے مجمع کے لیے دعا کرو، انسانیت کی محبت کا پیغام دو، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ میں محبت اور سارے انسانوں کے ساتھ میں الفت رکھنے کا پیغام دو۔ دعا کرو، وہاں پر موقع ہو تو سلام بھی پڑھو، ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اس لیے میرے مریدین اور خلیفہ، اب یہ وقت نہیں ہے جتنا بولے حضرت تم تو اتنا کر لینا، یہ کیا دے وہ ایدی مزدور ہے نا جی، وہ کیوں سپروائزر دیکھ رہا وہ تو پھرتی سے مستری کا کام کرتے رہتا، انہیں تھپ بھی چلاتے رہتا، ذرا انہیں یہ ہوگا تو الٹی تھپی ڈال کے بیٹھ جاتا نیچے۔ ایسے ایدی مزدور مت بنو، آپ لوگ سپاہی بنو، جہاں حق ہو سکتا ہے ہماری شرکت، ٹھیک ہے ہم شرکت کریں گے تمہارے ولیمے میں، لیکن اس کے ساتھ میں آدھا گھنٹہ ہماری خانقاہ کے نظام کے لیے دینا چاہیے۔ اور تم خانقاہ والوں کو مت بلاؤ، بلکہ وہ جو دعوت دینے والا ہے تمہارے کو بلا رہا ہے، تم اپنا سرسو کہ تم جا کر خانقاہ والوں کو مدعو کرو۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ نہیں ہوگا کہ ارے کیسا یہ نیا نظام حضرت شروع کر دیے۔ ارے بابا، امت کے اندر میں آرکیسٹرا نہیں چل رہا ہے، ولیمہ میں عقد میں ڈی جے نہیں چل رہا ہے، پٹاخے نہیں پھٹ رہے ہیں، اور یادیت نہیں ہو رہی ہے، ڈانس نہیں ہو رہا ہے، مسلمانوں کی شادیوں میں ہو رہا ہے نا، مسلمان دیکھ رہے ہیں، اور تم وہ سب ہو رہا ہے، وہ سب کر رہا ہے شیطان، اور تم کیسا ہے کپتان کہ حق کو نہیں چلا سکتا؟ آئیں گے ضرور، لیکن یہ شرط ہے ہماری، وہاں حق جہاں پر وہاں شرط رکھو۔ ایسے ہی اگر تمہیں شادیوں بیاہ کی یا رشتوں کی بات چیت میں اگر بلائیں تو وہاں پر دسوں کے سامنے یہ بات پوچھ لینا کہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن تکمیل ایمان کے لیے کیا دلہن میں آپ کسی کے مرید بھی ہے کہ نہیں ہے؟ پوچھنا۔ اب ڈرنے کا یا پھر حق کو چھپانے کا یا پھر چشتے اور مالوں کو بازو رکھ دینے کا نظام نہیں ہے، بلکہ ذمہ داری ہے ہر ایک کی کہ تقریبات میں بھائی تم اچھے صاحب الرائے آدمی ہیں، ہاں آپ آ کے ہماری بچی کے نکاح، بچی کی تاریخ طے ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، آپ بالکل آئیں گے تو وہاں پر اپنے بساخ کے ساتھ میں جاؤ، اور جانے کے بعد بھی کیا کہو کہ ٹھیک ہے بہت اچھا، اللہ تم کو خوش رکھے، یہ کرے وہ کرے، ٹھیک ہے جو کرنا ہے بات چیت کرو، لیکن درمیان میں یہ بھی پوچھ لینا کہ سمجھی صاحب آپ بھی کسی کے مرید بنے کہ نہیں، یا بچے کو بھی کرائے کہ نہیں کرائے، کیونکہ دین میں کمی ہو جاتی ہے اگر مرید نہیں ہے تو ہونا کہ نہیں ہونا؟ کوئی غلط بات تو نہیں پوچھ رہے نا؟ آپ کو تو بلایا ہے، سننا پڑے گا اس کو، اور یہ حق کی بنیادوں پر ہے، یہ حق کا نظام پہ دینے کا معاملہ۔ ایک صحابہ اکرام کا مصر کے شاہ کسریٰ کے پاس میں دعوت یا انوائٹ کیا، اب وہ دربار کے اندر میں بادشاہ کے پاس میں کیسے دستر نہیں بچھے ہوں گے، یہ بیچارے یہ کیا اسپیشل ڈش نہ بولتے، کیا بولتے ہیں مڈ ٹیبل، اس میں کیا نکالتے ہوں گے، کچھ پمکوٹے تل کے، کچھ بوٹی نکال کے اس میں کھیر بولتے رہتے نا۔ اب انہیں بھوکا بیٹھا رہتا 3 گھنٹے، خان میں بولتا اور گھڑی کو دیکھتے رہتا آدھا گھنٹہ زیادہ، اور وہاں پر مڈ ٹیبل کے چکر میں 4 گھنٹے بیٹھتا ہے وہ بھوکا لوٹی کا۔ میرے بچوں مت بنو ایسے، تم بھی کھاؤ مڈ ٹیبلوں پہ کھاؤ، کوئی بات نہیں، مگر یہاں پر بھی، کیونکہ یہاں کا مڈ ٹیبل کب نکلتا ہے کیا معلوم ہے؟ مجلسوں کے نہیں جلدی ہوگا تو جلدی ہو جاتا، عام ٹیبل رہتا ہے بیٹے، وہ مین ٹیبل تو بعض اوقات سب سے آخری میں بچتا ہے، 2 گھنٹے کی مجلس ہے، 1.5 گھنٹے کی بیان ہے، تو مین ٹیبل تو بعض اوقات تو بیچ میں کبھی آخری میں بچتا ہے۔ وہ مین ٹیبل کے واسطے تو 4 گھنٹے سانسیں لیتے ہوئے، دم ڈالتے ہوئے، انگلیاں کھل اللہ پڑھتے رہتے، پھر اس کا لیتے رہتا، پانی پیتے رہتا، مین ٹیبل۔ اور یہاں کی مجلسوں کے اندر حضرت بہت دیر بیان کر دیے، لوگ نہیں بولتے، لیکن کبھی اس رخ کے اوپر نہیں جانا۔ کیوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ نوازش ہمارے بیانات کیا ہے، ہم کیا ہے، ہم دینے والے نہیں ہیں، دلانے والے ضرور ہیں۔ ہم تو کوشش میں رہتے ہیں کہ جو بیٹھے ہوئے بچے ہیں ان کے لیے مڈ ٹیبل پر سب آ جائے، تاکہ وہ حقیقی دولت ان کے توجہات کی ملے اور وہ کنیکشن ہو جائے اور وہ عطا کر دے اور ہم بانٹ دیں۔ تو تم لوگ تو میرے مریدوں اور خلیفہ و طلب میں رہنا چاہیے، اور کسی دن تمہارے اندازے کے مطابق میں لمبی اگر محفل ہو رہی ہو تو سمجھ لینا کہ نہیں مڈ ٹیبل ہے، یہ بوجھ نہیں ہو جانا، گھڑی کے کانٹے نہیں دیکھنا، بے چین نہیں ہو جانا، یہاں کی کرسیاں چھوڑ کے جا کے باہر نہیں بیٹھ جانا، فون کا ہیلا لے کے باہر نہیں چلے جانا، جمایا نہیں لینا۔ کیوں کہ شادی خانوں میں مڈ ٹیبل والے کرتے یہ سب کام،
हुक्का सुक्का बेटा, मगर बैठा हुआ रहता। चलो सब खा के निकल रहे ना, नहीं जरा ठहरो, आप चलो। क्यों? मिड टेबल पर नजर रहती है। और खानका के वो अच्छे लोग कौन हैं, कहाँ हैं, जो यहाँ की मजलिसों को मुख्तसर करवाने का मशवरा देते हैं, यहाँ की महफिलों में ज़्यादा देर टिक नहीं सकते। वो तो आप मेहमान आके खाएंगे चले जाएंगे। मिड टेबल पे जो बैठने वाले अगर खाकर जा रहे भी तो रुका लेता ना दूल्हा और सब्जी साहब, नहीं तुम भी ऐसा कैसा जाते, थोड़ा खा लिए तो खा लो, पर मिड टेबल पे हमारे साथ में बैठना है क्या नहीं? इसलिए तुम भी वो मुरीद और खलीफा की बातों में नहीं आना कभी। बहुत लंबी मजलिस हो जाएगी, जरा जाके चाय पी के आएंगे, अरे अरे गया बेटा, लेके गया गैम्बलर गुंडा तेरे को, तू भी चलेगा, चक्कर में आ गया, फोन करके उन्हें बाहर जाके बुला लिया। अब इन्हें भी इधर उधर देख के, हजरत उधर देखे तक इधर निकल गया, अरे जाना मेरे पास, मैं किसी को पाँव पकड़ थोड़ी रखता हूँ। लेकिन मैं तो इंतजार में रहता हूँ कि मेरे के मामलात में कि मेरे हर बच्चे को मिड टेबल नसीब हो जाए, जो उसके बजाय मजलिस से 3-4 घंटे की छोना 2 घंटे में खत्म हो जाना, हाँ तो वो आम दावती है, वो मिड टेबल वाला नहीं हो सकता, अहल नहीं है वो। इसलिए औलिया का जो मामला होता है ना, नौज़ुबिल्लाह, उनको बड़ी अदावत होती है। उनको आमतौर पर जो सतही मौलवी और आलिम रहते ना, क्या आलिम है कि उन्होंने औलिया क्या वो थे कि राजन शाह वली क्या हाफिज थे कि नौज़ुबिल्लाह, और उन्होंने क्या मुफस्सिर थे कि उन्होंने मदरसे में पढ़े थे कि उनके साथ में पुकारा मत कर, वहीं ताला डाल देंगे तो ईमान चले जाएगा तेरा। क्यों? कि वो एक आदमी ने आके हिमाकत किया कि बिस्मिल्लाह भी नहीं आते, तो इनके पास में लोग आ रहे हैं, इनके खानखा में बैठ रहे हैं, इनकी सोबत में बैठ रहे हैं, कुछ भी नहीं करते, खाली यूं देखते रहते, लोगों को सुनाते रहते, अरे इन्हों क्या, इन्हों मुफस्सिर की तफसीर भी नहीं, उहदे भी नहीं खोलते, उसी में सब कुछ होता है उनका। तो फिर कहा कि इम्तिहान लेने के लिए, आप कुरान जानते हैं? मैं क्या जानूँ कुरान, ये हदीस। अब मजाक उड़ाना शुरू किए, तो 3 और 4 उलमा के सामने उन्होंने कहा कि तुम लोग जानते हैं? बोले जान तो पढ़े हुए मदरसों के अंदर, अच्छी बात है, तुम पढ़े हुए हैं ना, चलो तुम अरबी भी जानते हैं ना, हाँ तो फिर तुम पढ़ना शुरू करो और मुझसे पूछना शुरू करो, मैं बता दूंगा। अपने पर आ गए। अब कुरान पाक की आयत पढ़े तो हाँ ये कुरान पाक की आयत ही अल्लाह का कलाम है, उसमें अरबी के अंदर में मतन के अंदर में हदीस को पढ़े तो आम आदमी तो समझ नहीं सकता ना, जो वो भी कुरान की आयत बोलता ना, आमीन बोलने से मतलब उसको नहीं, अरे क्या अरबी पढ़ रहे, क्या कुरान पढ़ा, अरे बाबा हदीस पढ़ा था, बुजुर्गों के अक़वाल पढ़ा था, पागल, दुरूद ताज पढ़ा था, मैंने कुरान पढ़ा समझ रहा पागल। ऐसे भी जाहिलों की कमी नहीं है ना इधर, क्यों कि कुरान का शगफ ही नहीं है, आधे पागल आधे जाहिल है। अब उन्हें भी खूब झूमते झूमते उछलते उछलते अपने आप को अल्लाह बोलने के वास्ते दुरूद ताज को ऐसा लहर के साथ पढ़ा कि समझने वाला बेचारा उन्हें अब्बा क्या कुरान पढ़ा जी, बोले कुरान नहीं है रे, बोले दुआएं हैं, वो है, कुछ तो भी है, दरूद ताज है, बेशक वो भी असमत की चीज़ है। तो कहा कि अब अपने पर आ गए तो कहा कि पढ़ो जो पढ़ना है। तो अब चक्कर देने के लिए मौलवी कितने मंतिक पढ़े हुए रहते ना, गोल घुमाने की चीज़, तो कुरान पाक की आयत पढ़े तो कहा कि ये कुरान पाक अल्लाह का कलाम है। अरे पहचान लिए हुए। उसके बाद फिर हदीस उसी लहर के अंदर में क़ाल अल्लाहु क़ाल रसूल बनावट के साथ, और उसके बाद हदीस पाक पढ़े। तब वो चक्कर में थे कि उसको कुरान की बोलेंगे, बोले कि हदीस रसूल है और ये हदीस रसूल है। फिर कौल रसूल या फिर उसके तशरीह रसूल तब होती है ना, उसकी शरह हदीस, वो अरबी में पढ़े तो बोले कि ये कौल रसूल भी नहीं है, कुरान भी नहीं है, ये तो मुहद्दिस का कौल है। अरे यहाँ से मिला हुआ नाले नफा के मुस्तफ़ा की खैरात उनको औलिया के साथ मत भिड़ो, वरना तुमको भेड़ देंगे। अगर देखेंगे उधर अल्लाह उसके महबूब की तरफ में तो हो सकता है कि ईमान चले जाए। उसके बाद में अरबी कसीदे और नाते जो रहती है ना, वो पढ़े। उनमें से एक और मक्कार था, महामक्कार, तो उन्हें देख के मुस्कुराया, अच्छा अच्छे चक्कर में डालने के चक्कर में मुझे जाहिल बन के मेरे पीछे पड़ गए, या रसूलल्लाह मुझे दीजिए आपकी दर की खैरात। तो कहा कि ना कुरान है, ना ये हदीस है, ना शरह हदीस है, ना तफसीर है, बल्कि ये तो कलाम है, और किसी आशिक का कलाम, किसी अरब शायर का कलाम है। नहीं धोखा खाते ना, अपने हक पर आ जाते तो बता देते हैं। इसलिए औलिया का निज़ाम, उनकी
ان کی نسبتیں اور ان کا فرق صرف نالے پاک مصطفیٰ پر ہوتا ہے، اور جن سے ملا ہوا ہے، جن کو ملا ہوا ہے انہیں سے جڑو، انہیں سے حاصل کرو تاکہ اصل چیز تم کو اوریجنل ملے۔ پروڈکٹ آج دودھ کی پیکٹیں، دودھ کم ہے پائزن زیادہ ہے، یوریا کے بنانے لگنا کہ دودھ، مگر کیونکہ عادی ہو گئے تو کوئی مزہ آتا، اصلی بھینس کا دودھ مزہ ہی نہیں آتا کرتے اس کو، ارے الگ مزاج بدل گیا۔ خانخواہ ہے وہ جو 1500 سالہ تاریخ جس کے ہو نہ کو، اس کے بجائے نئی جماعت نئے مسئلہ گزری، پروڈکٹ دودھ کی پاکٹوں کی طرف میں بھاگ رہا ہے کیونکہ عادی بن گیا ہے نا وہ ایسے۔ اب وہ پیکٹ کا دودھ پیے تو ہاں تسلی ہوتی، کیوں کہ یوریا اندر جا کے پورے رگوں کے اندر میں جوش لا دیتا۔ اب بھینس کا دودھ تو قوت دیتا، قوت اس کے نیچے اترتی اور وہ پاکٹوں کے دودھ کا جوش اوپر دماغ میں چڑھتا، اس کا عادی بن گیا تو وہ دودھ مزہ ہی نہیں ملتا اس کو۔ ایسے ہی مسئلے کو جماعتوں کو تو ہزاروں جمع ہو جاتے، ناچتے اور کودتے دندناتے، لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے، لیکن حق کی بات اگر بتاؤ تو وہاں پر تو پھر یہی معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بچوں، کل کی مجلس سے امید تو سارے مرید اور مریدان کے لیے پیغام ہے کہ جہاں پر بھی ہو عوام کو، لوگوں کو خانقاہوں کے اندر میں لانے کا نظام بناؤ۔ اب خاموشی کے ساتھ اتنے شریف اور بدو بن کر مت رہو، جہاں اپنا حق ہے اجاگری کے ساتھ میں اپنا حق استعمال کر کے امت کو آپ شراب خانوں پر نہیں لے جا رہے ہیں، بلکہ آپ ان کو حق کی طرف میں خانقاہوں کو لا رہے ہیں۔ کیاش کرو ہر جگہ، شرکت کرو وہاں پر، اور شرکت کا اپنا وصول کیا نذرانے ہدیہ وصول نہیں کرنا، بلکہ وہاں پر کہ وقت لے کر وہاں پر 10-20 آدمیوں کو چلو وہاں پر اگر مجلس کرنے کا موقع نہیں ملا، اب دعوت میں جا رہے عشاء کے بعد میں، جو رستے سے جا کے کھا کے ہاتھ پوچھنے کے باہر نکل کے، یہ نہیں ہے، خیانت ہے تمہاری۔ جا رہے ہو، ارے نہیں حضرت کی پابندی لگا نہیں جانا، یہ بھی غلط ہے۔ جب بلا ہے تو جاؤ وہاں پر۔ اب کھانے کے ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہو تو 2-4-10 آدمی تو ایسے ہوں گے جو آپ سے مانوس نہیں ہوں گے، ان کے سامنے تذکرہ کرو، آج کی مجلس میں یہ باتیں تھی اور یہ بات تھی، کل کی مجلس میں وہاں پر، اور کتنا اچھا دکھا۔ اب نظام کو چھوڑو، اور یہی نظام تو اپنی خانقاہ میں چلتا ہے، بھئی کل اتوار ہے، کل کی مجلس کے اندر میں اپنے ساتھ میں 2-4 آدمی کو لے کر آنا ہے۔ دیکھو وہاں کا نظام کتنا نورانی معلوم ہوتا ہے، کرنا کہ نہیں کرنا، ہر جگہ چھیڑ کر نظام کو دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی نظاموں پر سچا سپاہی مجھ کو بنا دے، بحق لا الہ الا اللہ۔